وہاں حسن نہیں دیکھا جاتا، وہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، وہاں خطے اور قبیلے نہیں دیکھے جاتے۔ اگر آپ میں حوصلہ ہے تو ایک حدیث پاک کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ قبر کے عذاب کو بھولنے والی قوم، بڑی بڑی باتیں کرنے والی قوم، ذرا احتساب تو کرے اپنے اعمال کا۔ میرے رسول کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد ہے۔ حضرت سعد دنیا سے انتقال فرماتے، پردہ فرماتے ہیں، اور پردہ فرمانے کے بعد ان کے جنازے میں بنفس نفیس اللہ کے رسول تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا تصور کرو جناب سعد کتنے خوش نصیب صحابی ہیں کہ ان کے جنازے میں جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اور جنازے میں شرکت کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا۔ حضرت سعد کو جب قبر میں اتار دیا گیا، قبر میں اتارنے کے بعد مٹی ڈال دی گئی۔ مٹی ڈال دینے کے بعد جب صحابہ منتشر ہونے لگے، جب صحابہ بکھرنے لگے، تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ لوگ تو قبر سے ہٹ رہے ہیں مگر اللہ کے حبیب قبر سے ہٹتے نہیں۔ حضور علیہ السلام قبر کے پاس موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اللہ اکبر افسردگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں اس روایت کے مفہوم کو۔ آقا کریم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے تکبیر کہی، پھر میرے آقا نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضور نے تکبیر کہی، حضور نے اللہ کی حمد بیان کی، حضور علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی تکبیر پڑھی ہے تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت اور شادمانی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں آقا کا چہرہ یوں دمکنے لگا جیسے چاند چمکا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ یوں کھل گیا جیسے کسی گلستان میں پھول کھلتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہٹے تو صحابہ کرام نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ جب سعد کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی، مٹی جما دی گئی، تو میرے سرکار آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حضور کے چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ پھر حضور نے تکبیر کہی، حضور نے تسبیح پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، اور اس کے بعد آقا کریم کا چہرہ پھر کھل اٹھا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ اب میرے سرکار وجہ بیان کرتے ہیں، غیب دا نبی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں دل کے کانوں سے سنو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ بیان کی تو کیا وجہ بیان کی؟ سرکار کے چہرے پر افسردگی کیوں آئی تھی؟ حضور غمگین کیوں ہو گئے تھے؟ وہ رسول جو پوری کائنات کے غم زدہ ہیں، غموں کو دور کرنے والے ہیں، اس رسول کے چہرے پر آخر افسردگی کیوں آئی؟ حضور کا چہرہ کیوں متغیر ہو گیا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی۔ توجہ کریں، آقا فرماتے ہیں کس کی؟ اللہ اکبر۔ روئے زمین پر نبیوں کے بعد صحابہ سے افضل جماعت اللہ کی مخلوق میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے۔ صحابہ کی شان یہ ہے، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ایسے خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے آمنہ کے در یتیم کو دیکھا ہے، آمنہ کے لال کو دیکھا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، مصحف قرآن قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے مگر صحابہ وہ ہے جنہوں نے چہرے مصطفیٰ کی تلاوت کی ہے، جنہوں نے آقا کے رخ مدحہ کی تلاوت کی ہے۔ وہ عظیم مخلوق جن کی آنکھوں میں اللہ اکبر، آنکھوں کی پتلیوں میں محبوب کے چہرے کا عکس جمیل بنا ہے، حضور کے چہرے مدحہ کا عکس جمیل بنا ہے، جس کو میرے امام یوں کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ وہ صحابی تھے، ان کے جنازے میں حضور شریک تھے، مگر آقا کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے اس نیک بھائی پر، یہ کوئی جلسے کا ناظم کسی کو نیک نہیں کہہ رہا ہے،
یہ سید الابرار نیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ کسی کو لقب دے کر جلسوں میں ہم کیا سے کیا بنا دے الگ بات ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت جس کی نیکی کی گواہی دے دیں ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اگر رات کو دن کہہ دے تو رات دن میں تبدیل ہو جائے، اور دن کو رات کہہ دے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی۔ اگر یہ بات حدیث میں نہیں آتی تو کسی مائی کے لال میں ہمت نہ تھی کہ وہ یہ جملہ کہہ سکتا تھا۔ آقا فرماتے تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی تو میرے چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے، اور میں پیچھے ہٹا اور میں نے اللہ کی تکبیر بیان کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی۔ تو تکبیر بیان کرنے سے، تسبیح پڑھنے سے پھر اس کی قبر کشادہ ہو گئی، پھر اس کی قبر کشادہ ہو گئی۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر صحابی رسول کی قبر کیوں تنگ ہوئی تھی؟ تنگ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اس کی شرح میں لکھتے ہیں، ہم بہت پڑھتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حق ہے اور بالکل حق ہے، لیکن وہاں تو قبر پر سید عالم خود بنفس نفیس موجود، اور قبر تنگ ہو گئی ہے۔ شارحین کہتے ہیں قبر تنگ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سعد بکریاں چراتے تھے، بکریاں، اور بکریاں چرانے میں اتنے مصروف ہو جاتے تھے کہ بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے سے حضرت سعد اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے تھے۔ بکریوں کے ریوڑ میں مصروفیت کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے سے لاشعوری طور پہ بچا نہیں پاتے تھے، تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے حضرت سعد کی قبر تنگ ہو گئی۔ کب؟ مصطفیٰ جان رحمت قبر انور پر کھڑے ہوئے ہیں، حضور نے خود جنازے میں شرکت کی ہے۔ اب مجھے بتاؤ بڑی بڑی باتیں کرنے والے اور پوری پوری رات تک کے اپنی راتوں کو گناہوں کے اڈوں پہ گزارنے والے، ان کو ڈر نہیں لگتا اگر بکری کے پیشاب کے چھینٹوں سے ایک صحابی لاشعوری طور پر اپنے آپ کو نہ بچا سکیں تو ان کی قبر تنگ ہوتی ہے؟ تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے ان کی قبر تنگ کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو پیشاب کے چھینٹے نہیں، کہاں پیشاب کے چھینٹے اور کہاں گناہوں کے دھبے، پیشاب کے چھینٹوں سے پانی کے ذریعے سے پاک ہوا جا سکتا ہے۔ اگر پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں تو پانی دھل دے تو پیشاب کے چھینٹے کی گندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن دامن دل پر جو گناہ کے دھبے روزانہ لگ رہے ہیں، سوچو جب پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے اتنے نیک شخص کی قبر تنگ ہو رہی ہے تو جو گناہوں سے نہیں بچتے، کبائر گناہ کرتے ہیں، سوچو تو صحیح ہاتھوں میں موبائل لے کر جو رات میں نرم نرم گدوں پر زنا کے مناظر دیکھتے ہوں، جو فجر کی نماز میں نرم نرم گدوں پہ سوتے پڑے رہتے ہوں، جو اپنے پیٹ میں حرام لقمے ڈالتے ہوں، جو غیبت کر کے چگلی کر کے کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالتے ہوں، جو کسی لڑکی پر بد نظری کرتے ہوں، اللہ اکبر، جو کسی کا دل دکھاتے ہوں، جو ماں باپ کو اذیت پہنچاتے ہوں، اللہ اکبر، جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے کمر مٹکاتے ہوئے گانے سنتے ہوں، جو میوزک کے اندر ڈوب چکے ہوں، جو 3 گھنٹے فلموں کے اندر لگاتار بیٹھ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، ان کی قبر کا حال کیا ہوگا؟ ان کی قبر کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کس قدر اللہ اللہ، خدا اپنی غیرت کا اظہار کرتا ہے اور ہم ہیں کہ بڑی بڑی باتوں میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر، قبر کو بھول گئے، قبر کو فراموش کر گئے۔